اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنن وابدأ بمن تعول۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے جس کے دینے کے بعد انسان غنی رہے، اور صدقہ دینے کا آغاز ابتدا جو ہے وہ اپنے عیال سے کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی معروف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے اگلی روایت میں یہ الفاظ ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ کی بنسبت زیادہ بہتر ہے۔ اسلام کے اندر صدقہ کرنے کی بڑی ترغیب ہے، اور صدقہ کرنے کی ترتیب کیا ہوگی اس کے متعلق ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی۔ تو ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس ایک دینار ہے۔ اس سے مراد یہ تھا کہ میں اس کو کہاں خرچ کروں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اپنی ذات پہ خرچ کر۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس ایک اور دینار ہے، یعنی دوسرا دینار بھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنی بیوی پہ خرچ کر۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک اور دینار ہے، یعنی تیسرا دینار بھی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس کو اپنی اولاد پہ خرچ کر۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس ایک اور دینار بھی ہے، چوتھا دینار۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اپنے غلام کے اوپر یعنی ملازمین پہ خرچ کر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس ایک اور دینار بھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اب تجھے بصیرت دی ہے، اب تو سوچ کہ تو نے کہاں خرچ کرنا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مال اسباب دے تو سب سے پہلا اور بنیادی حق انسان کا اپنی ذات ہے۔ سب سے پہلے انسان اپنی ذات پہ خرچ کرے، اپنی ضرورت پوری کرے۔ ضرورت پوری کرنے کے بعد دوسرا نمبر بیوی کا ہے۔ کدھا نمبر ہے جی؟ بیوی کا۔ بیوی کا نمبر کیوں ہے؟ اولاد کا پہلے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اولاد بڑی ہو جائے گی تو اس کے اوپر خرچ کرنا وہ انسان کے ذمے سے بری ہو جائیں گے، یعنی اولاد جوان ہو گئی نا، اب تو وہ میری ذمہ داری نہیں ہے، تو اس کی ذمہ داری ایک دن ختم ہو جانی ہے، مگر بیوی کی ذمہ داری ختم نہیں ہونی۔ جب تک وہ نکاح میں ہے وہ شوہر کی ذمہ داری ہے، شوہر کے اوپر لازم ہے کہ وہ خرچ کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس حدیث مبارکہ سے فقہاء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر انسان کے پاس مال ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی ذات پہ خرچ کرے، اپنی ضروریات پوری کرے، اس کے بعد بیوی کی ضروریات پوری کرے، تیسرے نمبر پہ اپنی اولاد کی ضروریات پوری کرے، چوتھے نمبر پہ اگر اس کے ملازمین ہیں تو ان ملازمین کے اوپر خرچ کرے، اس کے بعد اگر بچ جائے تو پھر وہ دیکھے کہ میرے رشتہ داروں میں سے، اعزاء اقارب میں سے کون اس کا مستحق ہے، اس کو دے۔ اس کے بعد اگر کوئی گنجائش بچتی ہے تو پھر آگے جس کو مرضی دے۔ ہمارے ہاں جو ترتیب ہے، ترتیب یہ ہے کہ خصوصاً یہ پاکستان کے اندر مسلمانوں کے ہاں یہ رواج بن گیا ہے، لوگ جس حیثیت کے ہوتے ہیں وہ شکل سے اس حیثیت کے نظر نہیں آتے۔ جی میں لاکھ پتی ہاں تو میں شکل تو لگوں گا کو منگن والا بندہ۔ جی کیوں اس طرح بنا رکھا ہے؟ لوگ اپنی ذات پہ پیسہ نہیں خرچ کرتے۔ حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص سامنے سے گزرا تو حضور نے ارشاد فرمایا تو رب کی ناشکری کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اللہ تعالیٰ کا جس قدر ہو سکتا ہے شکر ادا کرتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دیا ہے، اس نعمت کا اثر تیرے جسم پہ نظر نہیں آ رہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اچھے کپڑے پہننے کی تجھے استطاعت دی ہے تو تو نے اچھے کیوں نہیں پہنے؟ اچھا رہن سہن رکھنے کی استطاعت اللہ تعالیٰ نے تجھے دی ہے تو پھر اچھا رہن سہن کیوں نہیں ہے؟ اے جی گھر میں چاہاں تو چنگا بنا سکنا، پر ساری زندگی کچے مکان گزار دینی، بھئی کیوں گزار رہے ہیں؟ اگر چاہوں تو اچھے کپڑے پہن سکتا ہوں مگر نہیں پہننے، ایویں کو لوگ یہ نہ آکھن کہ جی تو کل چار پیسے آگے کو مانگنا پوے، یہی گل ہوندی نا، ایسے واسطے نہیں پاندے۔ جی اگر میں چاہوں تو اچھی موٹر سائیکل اچھی گاڑی رکھ سکتا ہوں مگر نہیں لینی، ایویں ساری زندگی پیسے دبا دبا کے اسی طرح گزار دینی۔
اگر اولاد کے اوپر پیسہ خرچ نہیں کیا، پیسہ تھا خرچ نہیں کیا، بیوی کے اوپر پیسہ خرچ نہیں کیا، تو یہ بھی گناہ کے زمرے میں ہے۔ اگر انسان نے اپنی ذات کے اوپر خرچ نہیں کیا تو یہ بھی گناہ ہے۔ اگر انسان کے پاس ہو، یہ غرور و تکبر نہیں ہے۔ غرور و تکبر یہ ہے کہ اس کے اوپر فخر کرنا، اپنے سے دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ اے جی میں گڈی رکھی ہوئے تو جس گڈی نہیں رکھی اس نے میں اپنے تو حقیر سمجھا، یہ تکبر ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے گاڑی لینے کی استطاعت دی اور میں گاڑی لے لیتا ہوں اور اس پر رب کا شکر ادا کرتا ہوں تو یہ تکبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 10,000 کا سوٹ پہننے کی استطاعت دی اور میں 10,000 کا پہنتا ہوں تو یہ تکبر نہیں۔ اگر میں وہ 10,000 کا سوٹ پہن کے جو دوسرے کم درجے والے لوگ ہیں، جو سستا کپڑا پہننے والے، ان کو اپنے آپ سے حقیر سمجھتا ہوں تو یہ تکبر ہے۔ اچھا کپڑا پہننے کی، اچھا رہن سہن رکھنے کی اسلام کے اندر ممانعت نہیں ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنے کی ممانعت ہے کہ اپنے سے حقیر نہ جانو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ جب تم صدقے سے مراد یہ ہے کہ خرچ کرنا، تو اپنی ذات کے اوپر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اولاد پہ خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ ان سے جب بچ جائے تو اس کے بعد پھر سوال آتا ہے جی کس کو دیں؟ جی فلاں تنظیم تحریک کو، جماعت کو، فلاں دربار پہ جا کے دیں؟ نہیں، ان کو نہ دو، اپنے رشتہ داروں میں سے سب سے پہلا بنیادی حق رشتہ دار ہے۔ رشتہ داروں میں دیکھو جو ضرورت مند ہے اس کو دو، اس سے بچ جائے تو پھر آگے اللہ کی راہ میں جہاں تم خرچ کرنا چاہتے ہو کرو خرچ۔ لیکن ہماری ترتیب الگ ہے۔ کوشش کریں اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو سب سے پہلے اس کا اثر اپنی ذات کے اوپر لے کے آئیں۔ جو حیثیت آپ کی ہے، لباس سے، رہن سہن سے، شکل و صورت سے وہ نظر آنی چاہیے کہ آپ کی کس حیثیت کے بندے ہیں۔ سارے میں جھٹکے جب بن کے نہیں رہنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ دی نعمتاں دی ناشکری ہے۔ شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس حال وچ رکھا ہے وہ انسان اس حال وچ نظر آوے کہ جی رب دا میرے اوتے کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔